السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ باہر نکلی تھی اور روتی جا رہی تھی، بار بار آنکھوں کو ہتھیلیوں کی پشت سے رگڑتی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاید کوئی اسے لینے آیا ہو، مگر سڑک خالی تھی۔ یوں بھی اس علاقے میں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ وہ سڑک پر سیدھا سیدھا چلتی رہی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک لوکل بس اسٹاپ نظر آیا۔ رات کافی گہری تھی اور دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت کوئی بس نہیں مل سکتی تھی اور اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ وہیں خالی بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ سکندر نے گھر سے باہر نکلتے ہی اپنے کان میں ایک آلہ لگا لیا تھا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے باہر نکل آیا تھا اور اب پیدل ایک جانب کو چل رہا تھا۔ سر، وہ اکیلی ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، نہ اس نے کسی کو کال کی ہے۔ گڈ، تم اس پر نظر رکھو، اور اگر کچھ بھی ان یوزول غیر معمولی ہو تو مجھے فوراً رپورٹ کرنا۔ اوکے سر، دوسری جانب سے کہا گیا تھا اور پھر کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ لوکیشن کے قریب ہی تھا جب اسے دوبارہ کال آئی۔ اس نے کان کے آلے میں لگے آلے کا بٹن دبایا۔ ہاں نوید، بولو۔ وہ کافی دیر سے سٹاپ پہ بیٹھی تھی، کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رونے کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ اب اسے ارد گرد سے خوف آنے لگا۔ وہ تنے تنہا رات کے وقت ایک سنسان سڑک کے کنارے خالی بس اسٹاپ پر بیٹھی تھی۔ صرف ایک اسٹریٹ لائٹ روشن تھی، جس کے باعث تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا، مگر دور تک نہیں۔ آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب یوں تنہا بیٹھی تھی تو احساس ہو رہا تھا کہ جلد بازی میں وہ کیا کر بیٹھی ہے، مگر اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جو باتیں سکندر نے کہی تھیں وہ اس کی عزت نفس پر بہت بری طرح لگی تھیں۔ وہ مر جائے گی مگر اس سے مدد نہیں لے گی، کبھی نہیں۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن ادھر ادھر دیکھتی، دل میں کسی مدد کے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس ایک ہائیس گزری، پھر کچھ دور جا کر رکی۔ الماس کو لگا شاید ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ مدد لے یا نہیں کہ وہ ہائیس ریورس ہوئی۔ شاید کسی کے دل میں رحم آ گیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ ہائیس اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے 3 آدمی باہر نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی الماس کی رنگت اڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آئے اور اسے زبردستی پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے لگی تھی۔ وہ مچل رہی تھی اور مدد کو پکارنے لگی۔ نوید اور اس کے ساتھی، جسے سکندر نے الماس پر نظر رکھنے کو کہا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے سکندر کو کال ملائی۔ سر، اس لڑکی کے پاس ایک ہائیس آ کر رکی ہے۔ سکندر کے لبوں پر جیسے مسکراہٹ پھیل گئی، گویا کہہ رہا ہوں میں جانتا تھا۔ اور سکندر نے کہا تو نوید کے اگلے الفاظ سن کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ سر، وہ اس لڑکی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے ہیں۔ آئی تھنک وہ اسے کڈنیپ کر رہے ہیں۔ ریسکیو ہر، اسے بچاؤ۔ سکندر کے لبوں سے ایک دم نکلا تھا اور وہ خود تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ الماس مدد کے لیے چلا رہی تھی اور وہ اسے گاڑی میں دھکیلنے ہی والے تھے کہ اچانک کہیں سے 3 آدمی اور نکلے اور وہ ہائیس والے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ عام آدمی نہیں، کوئی ٹریننگ شدہ فائٹرز لگ رہے تھے۔ الماس فوراً ایک جانب کو دوڑی۔ ابھی بھاگتے بھاگتے وہ تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ گلی کے کسی کونے سے جن کی طرح نمودار ہوتے سکندر سے ٹکرائی۔ سکندر نے اسے گرتے گرتے پکڑا تھا، ورنہ وہ بہت بری طرح گرتی۔ وہ ایک دم دہل گئی۔ جب نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی سانس رک ہی گئی۔ اس کے سامنے سکندر تھا۔ الماس کو اسے دیکھ کر ایک ساتھ رونا اور غصہ آیا۔ اب یہ شخص اس کا پیچھا کرتے یہاں بھی پہنچ گیا تھا، شاید اور ذلیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی جانب بڑھا جہاں سے وہ ابھی بھاگ کر آئی تھی۔ الماس کو کسی مزاحمت کا وقت ہی نہ ملا تھا، اور نہ اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ نوید نے 2 آدمی گرفتار بھی کر لیے تھے، باقی وین سمیت بھاگ گئے۔ سکندر کو آتے دیکھ کر نوید اپنی باقی ٹیم ممبرز کے ساتھ اس کی جانب آیا۔ سر، 2 کو اریسٹ کر لیا ہے، 3 بھاگ گئے ہیں، گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر کے ہیڈ آفس بھجوا دیا ہے۔ نوید کی بات پر سکندر نے ذرا سا سر کو تیرچھا کر کے اس کے پیچھے دیکھا، جہاں ان کی کالی وین میں وہ دونوں گرفتار شدہ مجرموں کو پکڑ کر ڈال رہے تھے۔ پھر اس نے الماس کو دیکھا۔ کیا تم انہیں واقعی نہیں جانتی؟ وہ مشکوک نظروں سے الماس کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جیسے ابھی بھی شک کر رہا۔ پہلے تو الماس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر جب سمجھ آیا تو اس کو مزید غصہ آ گیا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں، میرے پڑوسی ہیں بچپن سے، اب آپ مجھے بھی اریسٹ کریں گے؟ یہ لیں، کر لیں۔
الماس نے غصے سے دونوں کلائیاں اس کے سامنے یوں کی جیسے وہ ابھی اسے ہتھکڑیاں پہنا دے گا۔ الماس کے انداز نے سکندر کو ہلکا سے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ ہرٹ ہوئی تھی اور سکندر سمجھ گیا تھا۔ سکندر نے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا۔ پلکوں پر آنسو ٹھہرے تھے، آنکھیں سرخ اور روئی ہوئی لگ رہی تھیں، ناک سرخ ہو رہی تھی اور وہ سوں بھی کر رہی تھی۔ گالوں پر سوکھی آنسوؤں کے نشان تھے اور ہونٹوں پر سکندر کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ اس قدر گلابی تھے کہ ان پر لالی کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک تو موسم اچانک بارش والا ہونے کے باعث ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ سکندر سوچ میں پڑ گیا، وہ واقعی معصوم تھی یا بن رہی تھی؟ تم لے کر جاؤ انہیں، میں کچھ دیر میں آ کر ہینڈل کرتا ہوں سب۔ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سم ادر اسٹف۔ سکندر نوید اور اپنی ٹیم ممبر سے کہتا الماس کی جانب بڑھا۔ وہ اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا تمہیں کسی نے بھیجا ہے میری جاسوسی کے لیے۔ سوری، مگر میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آئی ہیڈ ٹو ڈبل چیک۔ اس نے الماس کو دیکھتے ہوئے معذرت خوانا لہجے میں کہا تھا، مگر وہ تو جیسے اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ہو گئی آپ کی تسلی؟ میں تو کل تک آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، اور اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں آپ کے گھر میں کبھی نہ ٹھہرتی۔ سکندر اسے وہیں بات کرتا چھوڑ کر اس بینچ کی طرف گیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس نے چھپ کر ایک تھیلا اٹھایا اور اس کی طرف واپس آیا۔ یہ اس کا تھیلا تھا جو کھینچا کھینچی میں وہیں گر گیا تھا۔ چلیں، وہ یوں کہہ کر آگے بڑھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ الماس نے اس کے ہاتھ سے اپنا تھیلا کھینچا اور دوسری جانب چل پڑی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ گھر اس طرف ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ سے تھیلا پھر سے اچک لیا۔ کون سا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک چور لڑکی آپ کے گھر سے جا رہی ہے۔ الماس بھیگی آواز میں چلتے چلتے بول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا تھیلا بھی واپس کھینچ لیا۔ وہ کچھ الجھا تھا مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی برا مان گئی، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور آواز نہایت اطمینان والی تھی۔ تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ آپ نے جو میری اتنی بے عزتی کی اور مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کہا، آپ کو لگتا ہے وہ سب سننے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی؟ وہ ایک دم رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا نہیں آئیں گی؟ وہ معصوم بنا اس سے پوچھ رہا تھا۔ الماس نے بے یقینی سے اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور بنا کچھ کہے پھر سے چل پڑی۔ اچھا، میں نے سوری تو کیا ہے آپ سے، اب اتنا بھی کیا غصہ؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے آپ سے؟ سکندر بالکل نارمل سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ الماس کو تو آگ ہی لگ گئی۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رکی اور سکندر کی جانب مڑی۔ بات سنیں، مجھے آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب میں آپ کے گھر سے نکل آئی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دیں آپ۔ وہ رکی تو سکندر بھی رک گیا تھا اور اس کے مقابل کھڑا اس کو کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر ایک ہاتھ جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ سے اس کا تھیلا لے لیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ بھابھی مجھ سے ساری زندگی ناراض رہیں؟ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں آپ کو آج کی تاریخ میں گھر واپس نہ لایا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں تو آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ گھر آئیں گی۔ وہ اٹل لہجے میں کہہ کر قدم گھر کی جانب بڑھانے لگا تو الماس کے اگلے الفاظ پر رکا۔ اور اگر میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ وہ بھی اسی طرح اسے غسیلی اور ناراض نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سکندر کی ابرو بے ساختہ چیلنج کے انداز میں اوپر کو اٹھی اور پھر ایک دم اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ویل، پھر آپ کی مرضی، میں آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، کیونکہ بھابھی مجھ سے ناراض ہوں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک قدم اس کے نزدیک ہوا۔ الماس ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ میں واقعی میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا اور اس کی ناراض اور کچھ خوفزدہ سی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ الماس نے اس کے جارحانہ تیوروں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، اور باجی سے کہہ دوں گی وہ آپ سے ناراض نہ ہوں، پھر میں جہاں بھی جاؤں آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس گھر میں رہنے نہیں جا رہی تھی، صرف اس کی دھمکی کی وجہ سے جا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سکندر نے یوں کندھے اچکائے جیسے اس کے رہنے یا نہ رہنے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو صرف بھابھی کی ناراضگی کے ڈر سے اسے لینے آیا تھا۔ الماس اس کے ساتھ چل پڑی تھی مگر کچھ فاصلے سے اور تھوڑا پیچھے ہو کر۔ سکندر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ آ بھی رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا تھیلا جو سکندر کے ہاتھ میں تھا وہ یوں ہی تو نہیں بھاگ جائے گی۔ کتنی دیر پیدل چلنے کے بعد وہ گھر پہنچ ہی گئے تھے۔ سکندر نے لکڑی کا گیٹ کھولا اور پہلے خود داخل ہوا، اس کے بعد الماس بھی سست روی سے چلتی اندر کو بڑھی۔ الماس کو دیکھتے ہی سارا نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ پریشان تھی اور اسے دیکھ کر آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا، جنہیں سارا نے واپس اندر دھکیلا تھا۔ تم ایسے کیوں چلی گئیں؟ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، جو بھی تھا تمہیں اس طرح گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سارا نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھانا چاہا۔ الماس نے سارا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
میں بس آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ ان سے ناراض نہ ہوں، لیکن میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہوگا، وہ آہستہ سے کہہ گئی۔ سارا سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، مبادا وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ لے جو اس نے کب سے روک رکھے تھے۔ پاگل ہو گئی ہو، اب کیوں جاؤ گی؟ سارا نے اسے پیار سے ڈپٹتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا دبایا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، مگر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے بعد میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ الماس نے اس سکندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس سے شدید قسم کی ناراض تھی۔ سکندر کو اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی اس لڑکی سے، نخری ختم نہیں ہو رہے تھے اس لڑکی کے۔ یہ معافی مانگے گا تم سے، سارا نے الماس سے کہا، پھر سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر، معافی مانگو اس سے ابھی، سارا نے بڑے روبدار طریقے سے کہا تھا۔ سکندر نے کچھ حیرت سے سارا کو دیکھا۔ 2 مرتبہ تو مانگ لی، اب اور کتنی دفعہ مانگنی ہے؟ اس کی آواز اور انداز دونوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بیزار ہو رہا ہے۔ سکندر، سارا نے اسے گھرکا۔ اچھا جی، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، یہ گھر چھوڑ کے مت جائیے پلیز۔ وہ یوں بول رہا تھا جسے سبق سنا رہا ہو، لٹھ مار والا انداز تھا۔ الماس نے ناراض نظروں سے پہلے اسے پھر سارا کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ سکندر، سیدھے طریقے سے معافی مانگو، یہ کیا طریقہ ہے؟ سارا نے پھر سے سکندر کو تنبیہ کی تھی۔ سکندر نے آنکھیں گھما کر ہنکارا بھرا اور پھر سارا کی طرف دیکھا۔ بھابھی، میں آپ کے کہنے پر ان کو لے آیا ہوں، اب مجھ سے مزید ڈرامہ نہیں ہوتا۔ آپ ان کے ساتھ روٹنا منانا کھیلیں، میں جا رہا ہوں۔ ان کی وجہ سے کام کو رکوا کر آیا تھا۔ وہ سارا کی کسی گھوری کا اثر لیے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ بظاہر یہاں سے جانا چاہ رہی تھی مگر اندر سے ڈر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہونے والا تھا اور اس دن بازار میں جس طرح وہ شخص اسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، اس نے اسے اندر سے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ سارا کے پاس محفوظ تھی۔ وہ چاہتی تھی سارا اسے روکے، اس لیے تھوڑی سی محنت سماجت کے بعد وہ رک گئی۔ دراصل سکندر اسپیشل ٹاسک فورس میں ہے۔ انٹیلیجنس میں جاب ملنے کے بعد سے یہ ایسا ہو کہ ہر چیز پر شک کرتا ہے۔ اس کی بھی مجبوری ہے، وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، بس ہمیں خطرے سے بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے مجھے بتایا اس نے وہ باتیں دل سے نہیں کہی تھیں، وہ بس اس کا پلان تھا۔ تم بھی بھول جاؤ، وہ خود تمہیں واپس لے کر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم پر اعتبار کرتا ہے۔ سارا کے سمجھانے پر وہ بظاہر پرسکون ہو گئی تھی، مگر سکندر کی باتیں اس کے دماغ سے چپک گئی تھیں اور نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی 3rd ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔